بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی جادو کے حوالے سے کہ شریعت میں جادو کی کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے جس موضوع پر، وہ ہے جادو کا علاج۔ جی ہاں ناظرین، شریعت مطہرہ میں جو انسان کو درس دیا گیا ہے وہ صبر و شکر اور قناعت کا درس دیا گیا ہے، لیکن شیطان ملعون نے اسی انسان کو ناشکرہ بنا دیا اور حرص اور ہوس میں مبتلا کر دیا ہے کہ انسان کی جب حرص اور ہوس بڑھتی ہے تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود شیطانی طاقتوں کا سہارا لیتا ہے اور رب العالمین کی ناراضگی حاصل کرتا ہے، اور اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے، یا یوں کہیں کہ دوسرے انسانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ جادو جیسے کریہ عمل بھی اختیار کرتا ہے، اور جادو کے ذریعے وہ دوسرے مظلوم انسان کو اس قدر تنگ کر دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ انسان اپنی خوشیوں سے جو جاتا ہی ہے، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جادو ایک ایسا عمل ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر انسان کرتا ہے شیطانی طاقتوں کے ذریعے۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ جن پہ جادو کیا جاتا ہے ان کا علاج کیا ہے؟ کیا شریعت میں بتایا گیا ہے علاج کس سے کرایا جائے، کون کر سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کسی شخص پر اس کے دشمن نے جادو کر دیا ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ میرے سوالات بھی ہوں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے۔ آپ کے سوالات چاہے موضوع کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں، اور آپ ان کا شرعی جواب چاہتے ہوں تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے گھروں پر، آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ماشاء اللہ، پچھلے ہفتے آپ نے جادو کے حوالے سے بہت سی گفتگو فرمائی اور مجھ سمیت تمام ویورز کے علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جادو اگر کسی پہ کر دیا جائے تو شریعت میں قرآن و حدیث سے اس کے کیا علاج ممکن ہے، کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اشکر بھائی، اس حوالے سے بات میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ واقعی ایک بہت سیریس معاملہ ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی بہت سنجیدگی سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اشتہارات لگائے ہوئے ہیں، روڈوں پہ چاکنگ کی ہوئی ہے، اس قسم کے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جسمانی امراض کا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو جو واقعی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کو یہ چاکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ اخبارات میں چھپتا ان کا اور نہ ہی یہ دیوار کالی کرتے ہوئے لوگوں کی۔ اچھے ڈاکٹر کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اچھا ڈاکٹر، اور لوگ جا کے اس سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اپنا علاج کروا لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح جادو وغیرہ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اشتہاری لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ واقعی جو شریعت پہ عمل کرنے والے نیک مسلمان ہیں، خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو، لیکن دین پہ عمل کرنے والا ہو، شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، اور اس کے بارے میں مسلمان جانتے ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، تو اس کے پاس جا کے اپنا علاج کروایا جائے۔ تو یہی اس کا طریقہ سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور مختلف اقسام کے لیے پھر مختلف قسم سے علاج کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر بزرگان دین کی کتب اٹھا کے دیکھیں گے تو جادو کے مختلف علاج بیان کرتے ہیں۔
تو اس کے اعتبار سے پھر ایک ماہر طبیب بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ البتہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمومی علاج ہے، وہ بھی ہم ذکر کر دیں گے جو سب لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا وہ سب جیسے اور دیگر کمزوریوں میں ہم انوالو ہو چکے ہیں، وہم بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو عموماً دیکھا گیا ہے لوگ جادو کے حوالے سے بڑے متفکر ہوتے ہیں۔ کسی کو فزیکل بیماری ہوتی ہے، کسی کو خدا سے پیلیا ہو گیا، کسی کو اور بیماری کہتے ہیں جس پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا، یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو جادو کی سمٹمز کیا ہیں؟ کیسے پتہ لگے کہ ان کو عالم کے پاس، عامل کے پاس لے کے جائیں یا کسی طبیب کے پاس لے کے جائیں؟ دیکھیں، ایک میں دلچسپ بات ذکر کر دوں، کیونکہ اس حوالے سے لوگ بہت فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اپنے علاج کے لیے، لیکن میں نے 90% لوگوں کو یہ دیکھا کہ ان کو علاج سے زیادہ اس بات میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم پر کیا ہے، ہم پر کیا ہے۔ خود آئیں گے اور آ کر بتائیں گے میں 10 آدمی سے مل چکا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ جادو ہے، آپ بتا دیں کیا ہے۔ تو اب بات سوچنے کی ہے، آپ 10 آدمی سے معلوم کر چکے تو پھر مجھ سے بھی آگے یہ بات معلوم کر رہے ہیں آپ۔ اب سیدھا کہیں کہ میرا علاج کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ لوگ اس بارے میں بڑے کین ہوتے ہیں، بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ معلوم کر لے کیا ہے، حالانکہ میں بتا دوں گا تو جب 12ویں کے پاس جائیں گے تو تب اس سے بھی یہ سوال کریں گے کہ مجھ پہ ہے کیا، یہ بتا دو ذرا۔ جب بتا دیں گے تو پھر اچھا پھر علاج بتا دو، پھر علاج بھی لگ کے کسی کا نہیں کرتے ہیں کہ یقین کی کمی ہوتی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اللہ کا یہ نام پڑھیں، یہ قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث شریف کی یہ دعا پڑھیں، تو اس کو چھوٹا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرض تو بہت بڑا ہے اور اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر اس کے اندر اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر ان کا علاج بھی نہیں ہو پاتا، اور اسی طرح سے پھر وہ مرض پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے انسان کو بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور ظاہر طور کی علامات کے حوالے سے کوئی باقاعدہ ہم ایسے سمٹمز تو نہیں بیان کر سکتے کہ جس میں انسان کو کہا جا سکے کہ کنفرم ہو جائے کہ یہ جادو ہی ہے، لیکن اگر ظاہری مرض ہے تو ظاہری مرض کا بھی علاج کیا جائے، اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ دوائیاں کھانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فاقہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ جو ہے روحانی علاج بھی کریں۔ ٹھیک۔ اور اگر ابتداءً ہی روحانی علاج کریں اس میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، وظائف بتاتے ہیں آپ لوگ عاملین علماء کرام۔ چلے بھارت کالر سے شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، محمد نعمان جی جی۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں باربر کا کام کرتا ہوں ادھر، اور میں شیو بھی کرتا ہوں، بال بھی کاٹتا ہوں، فیشل وغیرہ بھی کرتا ہوں، بس کسی نے مجھے کہا کہ یہ کام حرام ہے، اس لیے یہ کام جو ہے نا صحیح نہیں ہے، بس مجھے یہ شرعی حکم بتا دیں یہ میرے لیے کام صحیح ہے کہ نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، شریعت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی لاہور سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں۔ جی بہن۔ ہاں جی میں مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی مفتی صاحب میں نماز پڑھتی ہوں نا، تو پتہ نہیں کیوں بڑی ہی کوشش کرتی ہوں کہ میرا نماز میں کوئی ادھر ادھر کوئی بھی خیال نہ آئے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی جو بات نہیں بھی یاد ہوتی وہ بھی نماز کے ٹائم میں وہ ذہن میں آ جاتی ہے، تو میں بڑا ہی پریشان ہوتی ہوں بعد میں کہ کیوں ایسے باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو سب کچھ پڑھتی ہوں، تسبیحیں بھی کرتی ہوں، درود شریف بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 21-22 سال کا ہے، تو وہ اتنا تلخ ہے کہ وہ کچھ بھی اسے کہیں تو آگے سے پوری بولنے لگ جاتا ہے اور بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی یعنی کہ اس کو گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سب کو ایسے آگے سے گالیاں دینے لگ جاتا ہے اور اتنی اونچی آواز میں بولتا ہے۔ اور تیسرا مجھ میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر میرے یہ پٹھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں اچانک مرنے والی ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ حالت خراب ہوتی ہے، انجیکشن اتنے لگواتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوائیاں بھی بہت کھاتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر جب خود پڑھتی ہوں بہت زیادہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں، کسی سے دم کرواتی ہوں، پھر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، یہ دورہ ختم ہوتا ہے، پھر تھوڑا 4 دن اچھے نکلتے ہیں، پھر اچانک میرے پہ ٹھیک ہے بہن لاہور سے آپ نے 3 سوال کیے جی۔ آخری کوشچن پٹھوں آخری کوشچن، ہاں ان کا درد بہت ہوتا ہے، علاج بھی کرا رہی ہیں، وظائف بھی کرا رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ پریشان ہے ہماری بہن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیں گے، مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو شرح حوالے سے جواب دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر ہے، شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم، میں وقاص علی بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی فرمائیے. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر کبھی یہ پیشاب کے قطرے لگ جائیں ہمارے کپڑوں کو تو ان کو کیسے پاک کرنا چاہیے؟ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ لگ جائے تو کیسے پاک کریں گے؟ جی اپنے آپ کو بھی اور کپڑوں کو بھی. آیا ٹھیک ہے مطہر بھائی، دبئی سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں آپ کے مسائل کا حل. میرے ساتھ موجود ہے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، جو میرے سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا شرعی حل بھی بیان فرما رہے ہیں. منتظر ہیں کالرز شامل ہونے کے لیے. شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ ارشاد برقی فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. اچھا، بات کر رہے ہیں فیصل آباد سے آپ. بہت شکریہ. جی فرمائیے. محترم بات یہ ہے کہ ایک تو میرے چھوٹے بچے ہیں، ایک بیٹا 2 سال کی عمر میں فوت ہوا، بیٹی تقریباً 10 دن کی عمر میں فوت ہوئی. میرے رشتے داروں کو مجھے خواب میں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میرے امی ابو کا گھر کدھر ہے، وہ اکثر رستہ پوچھتے خواب میں نظر آتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ خون کے جو چھٹے پڑتے ہیں ان کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں؟ ان کا دونوں کا خون کے چھینٹے نہیں سمجھا ہے نہیں ہم، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے سوالوں میں نوٹ کریں، انشاءاللہ مجھ سے آپ کو بتائیں گے. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین جادو کے علاج کے حوالے سے. تو وہ وقفے پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں شخص پہ جادو کیا گیا ہے. تو مفتی صاحب کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ہم وقفے پہ چلے گئے. وہیں سے مفتی صاحب درخواست کروں گا پھر گفتگو بڑھائیں. تو میں عرض کر رہا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں اپنا مطلب کہ فزیکل علاج بھی کرانا چاہیے اور روحانی علاج بھی کرانا چاہیے. الحمدللہ جس طرح کہ فزیکل علاج آپ کے جسمانی امراض کو دور کرتا ہے، اسی طرح روحانی علاج بھی آپ کے جسمانی امراض کو دور کرتا ہے. مشہور حدیث شریف ہے، صحابہ کرام نے بچھو کے کانٹے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی تو بچھو کا زہر اتار دیا تھا. سبحان اللہ. اور ایسے ہی یعنی علماء فرماتے ہیں جو کہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر خون کی بیماریاں ہیں تو ان میں سورہ یاسین شریف، سورہ جن اور سورہ مزمل یہ اس کا بہترین علاج ہے. لیکن ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس طریقے کے مطابق پڑھنے سے پھر ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں علاجوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں. یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ جادو ہوا تو کم سے کم وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، اب دوا فائدہ کرنا شروع کر دے گی. صحیح. اچھا صاحب، قبل اس کے اپنے بہن بھائیوں کے سوالوں کو میں جواب آپ سے حاصل کروں، ایک سوال ذہن میں آیا کہ آج کل بڑا سننے میں آتا ہے کالا جادو. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں کالا جادو اصل میں یہ شیطانی عملیات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس میں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اور شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے. اچھا. پھر پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں. تو اسے سفلی بھی کہتے ہیں. تو سفلی مطلب کہ نچلے درجے کا. اچھا. ہاں، گھٹیا قسم کا. تو اس میں پھر بہت یعنی ناپاک عمل بھی کیے جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے پھر یہ شیطانوں کی عبادت کر کے شیطانوں کے غلام بن کر ان کے ذریعے کام کیے جاتے ہیں. اسے کالا عمل کہتا ہے، کالا جادو کہتا ہے. چلیے گفتگو انشاءاللہ کریں گے. فی الوقت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے بہن بھائیوں کے سوالات موجود ہیں، شریعت کے حوالے سے کیا کہتی ہے. ایک بھائی نے اچھا آپ کی اجازت سے ایک کالر بہت دیر سے منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز نہیں ہے، ذرا سا اونچی آواز میں بولیں گے. میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. جی میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا انڈیا سے بات کر رہے ہیں. بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جی کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال بھائی آپ دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر موجود ان کو شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام طاہر ہے. طاہر کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی طاہر بھائی. سر میں گزشتہ 2012 سے ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہوں. میرا ذہن کام نہیں کرتا، مطلب ایک دم گھبراہٹ سی ہوتی ہے، مطلب پریشانی سے رہتی ہے. تو نیند تو آ جاتی ہے مجھے. پہلے میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، نیورو سرجن کو دکھایا، اور مطلب یہ کہ ایکس رے وغیرہ بھی کرائے دماغ کے، مطلب کچھ بھی نہیں آیا اس میں. لیکن بس وہ پریشانی تقریباً رہتی ہے بہت زیادہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی ختم فرمائے. اور اس حوالے سے آپ کا مسئلے کا حل کیا ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ بتائیں گے. ایک اور کالر موجود ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اثرات بات کریں کراچی سے. میں مجھ سے پوچھنا تھا کہ جی اثرات کا علاج بتا دیں. اگر کاہے کا علاج؟ اثرات کا علاج.
ٹھیک ہے بہن، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ دیکھیں بابا صاحب نے کوشچن کیا تھا، باربر کا کام کرتے ہیں تو وہ شیو وغیرہ بھی کرتا ہے، تو دیکھیں شیو وغیرہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز نہیں ہے، تو اس ناجائز کام کے علاوہ اور بھی اگر کوئی بعض ناجائز کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ دوسرے جو حلال کام ہیں ہیئر کٹنگ میں وہ کر سکتے ہیں، اس سے شریعت محترمہ منع نہیں کرتی، تو باقی ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر پاسبل نہیں ہے ان کاموں کو چھوڑنا تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں۔ پھر ایک بہن نے لاہور سے کوشچن کیا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر دھیان بڑھ جاتا ہے، کوشش بھی کرتی ہوں، کیا کروں میں؟ تو دیکھیں اس کے لیے بہت سارے آداب ہیں، اور آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نماز کے وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری شروع کر لے اور پھر اس کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ ہوتا یہ کہ ہماری ذہنی روح دنیا کے اندر بڑھی ہوتی ہے، پھر جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے ہم جلدی جلدی ٹائم نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جتنی دیر میں ہماری ذہنی روح بنتی ہے اس ماحول میں آنے کے لیے، تو اتنی دیر میں ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ پیچھے والی ذہنی روح چلتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے خیالات زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے وسوسے سے بچے گا انسان۔ پھر بہرحال کامل توجہ کے لیے، جیسے کہ تو ایسے ہی بات کر گویا کہ تو رب کریم کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اور بہت سارے بھی کام کرنے پڑتے ہیں، جس سے انسان کو اپنے خیالات کی بھی پہرے داری کرنی پڑتی ہے، اپنے اعمال کی بھی پہرے داری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا بہت تلخ گفتگو کرتا ہے، بہت یعنی بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک تو اس کی تربیت کی کوشش کی جائے، اس کو اخلاقیات سمجھائی جائے۔ ہمارے یہاں پہ قصور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو سمجھانے کے بجائے ڈانٹ کر خاموش کراتے ہیں، اب اس کا نتیجہ پھر کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا اور بچے کی کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی برائی کو بیان کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں اخلاقیات اور بد اخلاقی کے بارے میں بہت تفصیل سے آیا، تو بچہ پھر آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سمجھانے میں مان جائے گا، اس کو سمجھانے کے بعد تھوڑا انتظار کیا جائے اور بار بار سمجھا جائے تو انشاءاللہ طبیعت درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے یہ کہ یا حسیبو ایک مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلائیں 40 دن تک، انشاءاللہ کافی فرق یا حسیبو، جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، درد ہے، تو دیکھیں دردوں کے لیے یا سلامو بہت بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح یا عظیمو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عین زوئیں یا میم، تو اس کو 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر ایک صاحب نے دبئی سے کوشچن کیا تھا کہ کپڑوں پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو کیسے پاک کریں گے؟ تو اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ جس مقام پر وہ پیشاب کے قطرے لگیں اس مقام کو پکڑ کے اس کو پانی سے دھو لیں، پھر نچوڑ لیں، پھر دھو لیں، پھر نچوڑ لیں، پھر دھو لیں، 3 دفعہ کر لیں تو پاک ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مقام پہ قطرہ لگا ہے تو اب پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، صرف جس مقام پہ ناپاکی لگی اس مقام کو دھو لیجیے آپ۔ پھر مسز نعیم میں کوشچن کیا تھا جو آف ایئر کال آئی تھی کہ ان کے میاں کو سیاٹیکا کا درد ہے، تو اس کے لیے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیے بہرحال یہ ہے کہ وہ کسی ماہر سے بھی رابطہ کریں جو اچھا انسان ہو، نیک ہو، نمازی اور صحیح العقیدہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ پھر ارشاد صاحب نے فیصلہ آباد سے کوشچن کیا تھا کہ بیٹا بیٹی فوت ہو گئے اور لوگوں کے رشتہ داروں میں خواب میں آگے پوچھتے ہیں کہ جناب میرے گھر کا راستہ پوچھتے ہیں، تو دیکھیں اس قسم کے خوابوں کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا کوئی عزیز مر گیا وہ خواب میں آگے کہتا کہ میں مرا نہیں ہوں، تم نے تو مجھے زندہ دفن کر دیا، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں، تو دیکھیں خون کے چھینٹے اگر ایک آدھ بار آئے تو آدمی تھوڑا سا اس میں وہم نہ کرے، لیکن اگر بار بار ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر واقعی یہ جادو کی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کرے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بھی ہم بتا بھی دیں گے کہ عمومی چیزیں جو ایک عام مسلمان پڑھ سکتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہم ذکر کر دیں گے۔ پھر کوشچن کیا طاہر صاحب نے کراچی سے، میرا ذہن کام نہیں کرتا، پریشانی رہتی ہے، تو دیکھیں ذہن کام نہ کرنا، پریشانی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یاد الہی سے غفلت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم لوگ جو ہے اپنے دلوں کو سکون کے لیے دنیا کے جھمیلے، میلے ٹھیلے اور کھلونوں کی طرف، ٹیلی ویژن اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو چبھنے والے کانٹوں کی طرح ہیں۔ اصل تو سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں، حدیث کریمہ میں آتا ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں
کہ اگر انسان لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 100 دفعہ پڑھے تو فرمایا کہ اس کا یعنی کم سے کم جو فائدہ ہے کہ اس کا ٹینشن وغیرہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی یاد کی طرف آئیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح میں ناظرین کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خاص وقت کا تعین کر کے پڑھیں یا جب فرصت ملے پڑھ لیں؟ ویسے تو یہ کہ صبح میں پڑھا جائے یا شام میں پڑھا جائے یا صبح شام دونوں ٹائم میں پڑھ لیا جائے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کی اہمیت سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں مگر بڑے عظیم اس کے فائدے ہیں. صحیح. اچھا وہ صاحب بہن کی جیسے کال بھی آئی تھی, انہوں نے سوال کیا بھی تھا کہ ہم کس عامل کے پاس جائیں, تو ظاہر ہے ہم نام تو نہیں بتا سکتے, لیکن ایک ان جنرل اگر کسی کو کسی عامل سے رجوع کرنا پڑے تو اس عامل میں ظاہری طور پہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کوئی اشتہاری نہ ہو. کہ اشتہاری جو ہوتا ہے وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اشتہاری لوگ, جن کی چاکنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے, پمفلیٹ چھپ رہے ہوں گے, اخبارات میں چھپ رہا ہوگا, تو وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا کاروبار ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو پہلے مرحلے میں اس کو ڈرا دیتے ہیں, اجی آپ تو آ گئے میرے پاس, ورنہ تو ابھی آپ ہلاک ہو جاتے, آپ کی اتنی مدت رہ گئی تھی, آپ کا تو یہ مسئلہ تھا. تو یہ اس قسم کی موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو پوچھتا کچھ ہے نہیں ہے, ہم اس کو نہیں بتاتے تو مطمئن ہی نہیں ہوتا. شاید اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا مسئلہ, اس کو علاج بتایا تو علاج پہ عمل نہیں کرتا. تو لوگوں کو ایک تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ فالتو باتوں سے گریز کریں, اگر اللہ کا ذکر دیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اور اس کو لے کے اپنا علاج کریں. بہرحال اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہونا چاہیے اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, تب اس سے علاج کروائیں, ویسے ہر ایک سے نہ کروائیں. اچھا جیسے اپنے کا اشتہاری کے حوالے سے مجھے یاد آیا, اس میں اکثر دیکھا گیا بہت سے عاملین جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. ایک مسلمان صاحب علم و عمل اگر ان کے پاس جائے تو اس کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ علاج کرانا درست نہیں ہے, کیونکہ وہ جو علاج کرتا ہے عام طور پر اپنے کفر یا کلمہ پڑھ کر علاج کرتا ہے, اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی سے کفر یا کلمات کے ذریعے علاج کرائے. تو بہرحال کم سے کم درجہ اس کا حرمت کا تو ہے, شریعت مطالعہ اس سے منع فرماتی ہے, اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے راضی ہو کر اس کو درست جان کے کرواتا تو پھر کفر ہو جائے گا. کفر ہو جائے گا. اچھا اب اس طرح جیسے کسی عامل نے کسی صاحب ایمان کو کہا جی تم پہ کالا جادو ہے, اور اس کی توڑ بھی جو کالا جادو ہی کرے گا, کہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ ایسی غلط بات ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی کمی کی باعث ایسا ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو کالا جادو کی کیا حیثیت ہے روحانی علاج کے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر صحیح علاج کرنے والا مل جائے تو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اسی اشارے سے سارا علاج ہو جاتا ہے. یہ سارے کالے جادو کے شیاطین وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اور لمحات میں غائب ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے یعنی سنت میں نبی علیہ السلام نے علاج بتائے ہیں, تو ان کو استعمال کرو تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں شاید اس کے علاج کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا, تو اس لیے مطمئن نہیں ہوتے. حالانکہ ایک میں واقعہ میں عرض کروں مختصر سا, کہ ایک صاحب سعودی عرب سے کسی نے کال کی تھی, تو ان کے بھائی کو کوئی ایسا جادو تھا کہ وہ مسلسل 10-15 سال سے یہ کیفیتی راتوں کو اٹھ کے چلاتے تھے. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ اس کے پیٹ میں جادو اتار دیا گیا. تو میں نے ان کو نبی علیہ السلام کی سنت میں وارد ایک دعا بتا دی, وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون. الحمدللہ چند دنوں کے بعد فون آیا کہ اب وہ صحیح ہو گیا, اب اس کو وہ تکلیف نہیں رہی. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بتا دی گئی ہے, صرف ہم جادو کے زیر اثر یا جادو کے وہم میں پڑھتے ہیں کہ ہم شریعت سے دور ہیں. اس میں مزید گفتگو کریں گے, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لیکن آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جس موضوع پر وہ ہے جادو کا علاج. پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل, اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادری صاحب. وہ صاحب ابھی وقفے سے پہلے آپ نے ایک دعا بتائی تھی, مسنون دعا بتائی تھی, کہ اس کے بعد ان پہ جو حضرت پہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو ذرا سا میں چاہوں گا ناظرین دوبارہ سن لیں وہ دعا, اور مزید اس کے فوائد کیا ہے اس دعا کے.
دعا بہت مشہور ہے اور وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون. دیکھیں یہ ایک دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کی تعلیم فرمائی ہے. ماشاءاللہ. ہر معاملے میں دعا کی تعلیم فرمائی اور ظاہر سی بات ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور تقدیر الہی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. صحیح. مگر دعا وہ بابرکت ہے، عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جو بلا نازل ہو چکی ہے نہیں نازل ہوئی. دعا ان دونوں کو فائدہ دیتی ہے اور دعا اور وبا یا بلا دونوں کے دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. قیامت تک جو ہے ان کی لڑائی جاری رہتی ہے اور دعا جو اس بلا کو اترنے نہیں دیتی. صحیح. ہم لوگ دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں اور بس ایسے ہی مارے پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے پاس. حالانکہ اگر اپنے رب کریم سے رابطہ کریں، اپنے رب کریم سے رشتہ جوڑ لیں تو یہ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو کامل علاج ہیں. اب دعا کے اندر جو الفاظ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ان تمام باتوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ دعا جیسے کہ اس میں کہا گیا من غضبہ و عقابہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے عقاب سے پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کے کلمات کی بدولت. اور وہاں کہ اعوذ باللہ من شر عبادہ، اور اس کے بندوں میں سے جو برے لوگ ہیں ان سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی. اور وہ من حمزات الشیطان، اور شیطان کے جو ٹھوکے ہیں ان سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں. تو آپ نے ایک ایسی دعا پڑھ لی ہے تو جادو ہوتا ہے شیطانوں کے ذریعے. وہ شیطان آتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں بندے کو. جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر کیا چیز آپ کو تکلیف پہنچائے گی؟ لیکن آپ کا اپنے رب سے رشتہ ہونا چاہیے. ہم رب سے دور بیٹھے ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں. وہ تو کہتا ہے میں تم سے تمہارے شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں ذرا اپنے دل کا رخ اس کی طرف کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہارے دعاؤں کو پورا کروں گا. سبحان اللہ. تو بس توجہ کی بات ہے. مصعب نے بڑا اچھا کہا. اب دیکھیں نا کہ رب کریم ارحم الراحمین احد الصمد ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے. وہی آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اللہ پاک کی محبتیں تو وہی ہیں، رحمتیں وہی ہیں. ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنی دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں جو ہماری دعائیں ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں. وجہ یہی بدعملی یا رزق حرام کہتے ہیں نا کہ حدیث شریف شاید اب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا ہے 40 دن تک کیا عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اچھا وہ دعا کے حوالے سے بات مجھے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے کیا فوائد ہیں. ہاں فوائد. تو اس کے عظیم فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ رات میں خواب میں ڈر جاتے ہیں اور ان کو خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ دعا 4 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 4 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے بغیر بات چیت کیے سو جائے، کوئی بھی سے ڈرانا خواب نہیں آئے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ ویسے بھی انسان کو اگر گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھ لیا جائے دن میں 5 نمازوں کے اوقات میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائے گی. صحیح. اچھا وہ سب یہ جو کالے جادو کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، عموماً جیسے آپ نے کہا بھی اشتہاری عاملین ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں فلاں چیز آپ کو مل جائے گی فلاں. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس میں حقیقت ہے کہ من پسند چیزیں مل جائے گی جادو کے ذریعے؟ دیکھیں اصل میں تو یہ اشتہاری میں نے آپ کو پہلے بتایا لوگوں کا پیسہ بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس ایسے پاورفل عملیات ہیں تو یہ فٹ پاتھوں پر اور مختلف جگہوں پہ دکانیں کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ خود یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے عملیات کے ذریعے حاصل کر لینا، لوگوں کو تو دلا رہے ہیں اور خود محروم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ لوگوں سے چند ٹکے ملتے ہیں اس کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں اور دعوے اتنے بڑے بڑے اور لوگ بڑے بیوقوف ہیں، ذرا سا غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ اتنا پاورفل ہے، اس کا عمل میں اتنا زور ہے تو خود یہاں پہ کہیں کو دھکے کھا رہا ہے. تو یہ سب کے سب لوگوں کو پھانسنے کے لیے جال ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے دعوے کرنا، اس کے بغیر لوگ پھنستے نہیں ہیں. صحیح. اچھا اب اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ جی اس پہ جادو اس پہ، اچھا مجھے بتایا گیا انڈیا سے کالر منتظر ہیں، قبل اس کے کہ ان کی کال ڈراپ کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں صاحب. جی فرمائیے. ہاں جی، ہمارے 2 سال سے بہت زیادہ ہماری اہلیہ ہے، بہت بیمار ہے. اچھا جی جی. اب
جی، اور ان کو کچھ بھی دیتے ہیں نا تو کچھ بھی ان کے دوائی بھی نہیں لگتی، کھلاتے پلاتے ہیں، اچھی 2-3 روٹیاں کھا لیتی ہیں، بھائی وہ بھی نہیں لگ پاتی، نہ چل پھر پاتی ہے، نہ کروٹ لے پاتی ہے، نہ اٹھ پاتی ہے، نہ چل پاتی ہے. کوئی جادو والا اثر یا کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے. ملتاز سے پوچھنا چاہتے ہیں. چلے بھائی، آپ کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور پوری دنیا میں جو اللہ والے بیٹھے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت اللہ پاک کے ولی بندے بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اس حوالے سے مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر موجود، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مصعب، پھر عامل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا اگر وہ اس کے عمل میں زور ہوتا تو وہ خود سب کچھ حاصل کر لیتا. جی. لیکن نقصان تو پہنچتا دیکھا گیا، جادو کے ذریعے نقصان تو پہنچتا. اگر فوائد نہیں تو نقصان تو نظر آتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما ہم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور وہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی نقصان ہوتا ہے. تو یہ معاملہ حالانکہ نقصان بھی وہی ہے جتنا فائدے کا معاملہ ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، باذن اللہ. ہاں باذن اللہ ہے. اور بات یہ ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو یہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے چاہا. اور یہ سارے کے سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے فائدہ پہنچا دیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے چاہا. تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو کسی کو نقصان پہنچا دیں. بات یہ کہ ہم اپنے رب سے دور ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو مستقل سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو نافع و دار سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان بھی پہنچا دیں گے، فائدے بھی پہنچا دیں گے. مگر وہ جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، جو سارے نفعوں کا مالک ہے، سارے نقصانوں کا مالک ہے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قرآن حدیث کی ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آپ ان کو صبح و شام پڑھ لیں تو جادوگر، کالا جادوگر آپ کے سامنے بیٹھ کر پھونکے مارتا رہے آپ کے اوپر، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک پہ توکل کر کے گئے، آپ بے شک قرآن مجید پورا واقعہ بیان فرما رہا. ہاں بے شک بے شک. نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دے دی ہے. میں نے ابتدا پڑھی تھی من شر النفاثات فی العقد. تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے وہ گرہوں پر پھونک مارنے والیوں سے. مثال دی اس میں جادوگر کی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کا شر سے جب وہ حسد کرے. تو حضور علیہ السلام کی دعائیں وہ ہیں جو عمومی دعائیں ہیں. اگر آدمی صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ وہ دعا ہے جو کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. 3 دفعہ صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ شام میں پڑھ لے. صبح کی تعریف یہ ہے، طلوع سحر کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو ٹائم ہے وہ طلوع فجر ہے، وہ فجر کا ٹائم ہے. اس میں 3 دفعہ پڑھ لے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر شام کو پڑھ لے یعنی ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے اس میں 3 دفعہ پڑھ لے تو پوری رات کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے حوالے سے حدیث شریف ہے، شاید آپ نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 70,000 فرشتے حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور عبداللہ بن امام غزالی نے لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرا جسم بندھا ہوا ہے، کسی نے مجھے جکڑا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لی تو ایسا ہوگا جیسے کہ کسی نے میری رسیاں کھول دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت فوائد ہیں. اسی طرح اگر ہم یعنی علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حدیث کریمہ میں آیا کہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبی اللہ. یہ آیات جو ہیں اگر کوئی 7 دفعہ صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. کیا بات ہے میرے رب کی، سبحان اللہ. شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. سبحان اللہ. اور اس میں بڑے عظیم فوائد ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہم لوگ اپنے رب کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. معاذ اللہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ یار اس کے لیے تو شاید کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے میری زبان اس قابل نہیں ہے، میں کہاں اس قابل کے اس کلام کو پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکوں. حالانکہ اللہ نے یہ کلام کسی خاص آدمی کے لیے تو نہیں اتارا، یہ تو ہر انسان کے لیے اتارا ہے. جو اس سے ہدایت لینا چاہے، فائدہ لینا چاہے، لے سکتا ہے. بالکل صحیح. تو اب یہ شیطان ہمیں روک دیتا نہیں، میں اس قابل کہاں،
میں تو اس قابل نہیں میں تو ہوں. فلاں بابے کے پاس جاؤں جی. ہاں ٹھیک ہے. تو حالانکہ خود کو کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ سوال ایک ہمارے بھائی کا شاید میں ایک یا دو آپ کے پاس ہے. انڈیا سے جو انہوں نے کوشچن کیا تھا ہاں کہ ان کی وائف بیمار ہے، تو دیکھیں یہ تو جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ تو نام پوچھ کے، ماں کا نام پوچھ کے، سارے کام پوچھ کے کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہم نے چند ایک باتیں ذکر کی اس پہ عمل کریں. یا اللہ کے دو نام ہیں، یا حق یا ممیتو. ممیتو یا حق یا ممیتو. ہاں یہ دو نام ہیں. یہ اگر دن بھر میں 1000 دفعہ پڑھ لیے جائیں تو ان کا بڑا عظیم فائدہ ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں جادو سے کٹ جاتا ہے اگر مستقل عادت بنا لیں. اچھا. شیاطین اس سے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس میں صفت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے. جب ہم اس کو رحیم کہہ کے پکارتے ہیں تو رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب اس کو معز کہہ کے پکارتے ہیں تو عزت متوجہ ہوتی ہے. کیا بات. جب ہم اس کو جبار کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کی جباریت متوجہ ہوتی ہے. جو بھی صفت آپ بیان کریں، اس کو نام ذکر کریں تو اللہ کی وہ صفت ہم پر کرم فرماتی ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم اللہ کو حق کہہ کے پکاریں گے تو صفت حق ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے اور اس صفت کی تجلی بندے پہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جادو باطل ہے. بالکل. اور قرآن میں اللہ فرماتا جاء الحق وزهق الباطل. ارے واہ ماشاء اللہ. کہ حق آیا اور باطل گیا. ہاں ان الباطل کان زہوقا. اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو آپ حق کو یاد کریں تو جادو جو باطل ہے اور دیگر جتنی باطل چیزیں وہ بھی چلی جائیں گی. صحیح. اور ممید جب کہتے ہیں تمہارا موت دینے والا، تو وہ شیطانی موکلین آ کے آپ کو جادو کے زور پہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی موت آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلی جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو کے ان کو ختم کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنے رب کریم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے اس میں، بہت تمام فائدے ہیں اس میں. پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کی اجازت انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ناظرین سے بڑے توجہ سن رہے ہیں آپ کی بات مجھ سمیت. یا آپ نے کہا یا حق یا ممیتو 1000 بار روزانہ پڑھیں. کسی بھی ایک نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھیں، اور عام اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ہاں اس کی عام اجازت ہے. جو مسلمان پڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے لے بالکل. اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں نماز کے بعد پڑھو. دن بھر میں کبھی بھی یا مختصر وقفوں میں، مختلف وقفوں میں اس کو پڑھ لے. وضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ موسیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقین کریں آج روحانی لطف حاصل ہوا آپ سے گفتگو کر کے. اللہ پاک موسیٰ آپ کو جزائے عطا فرمائے. ناظرین ہم کہاں تک کامیاب رہے آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا. آپس میں بہت محبت کریں، اللہ پاک سے محبت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام شہداء کرام ان پر رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپس میں نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ آپس میں کاروباری لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف آپس میں وہ دین کے لیے محبت کرتے تھے. وہ لوگ نور کے چہروں والے ہوں گے، ان کے ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور اس دن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا جس دن سب لوگ خوف مبتلا ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھے گا. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کے ساتھ اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.